پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجٹ اجازت نہیں دیتا بڑی کتاب خریدنے کی، تو یہ قرآن مجید کا عربی اردو لغت ہے، مقتدرہ قومی زبان نے چھاپا ہے اور نسبتاً سستا بھی ہے، 1 والیوم ہے، اور اس کا بھی انداز جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا ہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں تھیں۔ آپ نے جب ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا تو آپ کی ایک اپنی نظر پیدا ہو جاتی ہے، مجھے بھی الہام نہیں ہوئی وہ غلطیاں کی غلطی ہے یہاں، مجھے بھی پچھلے پڑھے ہوئے کی بنیاد پر ہی ان کو پہچاننے کا موقع ملا۔ تو آپ نے الحمدللہ اتنا پڑھ لیا ہے کہ آپ کی ایک نظر پیدا ہو چکی ہے۔ عام لوگوں کو میں ریکمینڈ نہیں کرتی ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا ان کے لیے کافی مفید کتاب ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مثلا یہ جیم دال ہے اور اس کا پہلا لفظ ہے جد، شان، عزت، فیض، اسم مصدر ہے۔ جدار دیوار اسم ہے، جدال جھگڑا کرنا، بحث بازی، مفاعلہ کا مصدر ہے مجادلہ سے۔ اچھا، جدالنا ہم سے جھگڑنا، جدالہ مضاف، نا ضمیر جمع متکلم مضاف ہے، اور وہ ایک پورا آپ کو پکچر دے دیتا ہے لفظ کی، جیسے آپ ایک لیبارٹری میں جا کے کسی چیز کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اس کا ویٹ حجم، اس کی خصوصیات معلوم کر لیتے ہیں، اسی طرح اس کتاب کے اندر آپ فوری طور پر الفاظ کو پہچان لیتے ہیں۔ مثلا راودوہ، انہوں نے اس سے گفت و شنید کی، انہوں نے اس کو پھسلایا، راودہ کا مطلب پھسلانا ہوتا ہے۔ مراودتن سے ماضی جمع مذکر غائب، ہو ضمیر واحد مذکر غائب، چھوٹی سی ہے لیکن بڑی مفید کتاب ہے۔ قرآن مجید کا عربی اردو لغت، اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر محمد میاں صدیقی، مترادفات القرآن کے مولانا عبد الرحمن کیلانی۔ یہ لغت جو میرے پاس ہے مولانا سید عبد الدائم الجلالی نے کچھ کی ہے اور کچھ مولانا عبد الرشید نعمانی نے، بہت مشہور عالم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تفسیر صرف عقلی کر رہے ہیں نا، بات نہیں بنے گی، بعض اوقات آپ اس کی وجہ سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اصل مقصد، اصل ٹیکسٹ جو آپ کنوے کرنا چاہتی وہ آپ کنوے نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلی تفسیر قرآن کی قرآن سے کریں، پھر قرآن کی سنت سے کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے اس دن آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب میں نے آپ کو سورۃ شعراء سے دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کے بارے میں، کہ یہ بھلا کس طرح کہ جاتے ہی آپ ڈائریکٹ اس سے کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ہدایت دوں اور تزکیہ کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ واقعہ کہیں اور ہے اور اس ڈیٹیل کے ساتھ ہے تو میں اس بات کا جواب قطعاً نہ دے سکتی، اس کو کھول نہ سکتی۔ تو یہ آتا ہے قرآن کو کثرت سے پڑھنے سے، اس کا حل اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے ناظرہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرہ کے علاوہ جب آپ تدریس کرتے جاتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی، کچھ تفاسیر بھی اس میں ہیلپ کرتی، لیکن پھر وہی میں کہوں گی آپ کو کہ ایک تو یہ کہ تفاسیر پر بھروسہ کر لینا، اس پر ریلائے کر لینا، اور ایک آپ کا اپنا ڈائریکٹ اپروچ قرآن کے اندر سے گزرتے گزرتے خود چیزیں چننا، خود فیکٹس کو کلیکٹ کرنا۔ تفسیریں ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جب تک آپ اپنی نگاہ کو اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک بات پوری بنے گی نہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں جہاں آتا ہے تو جب آپ ناظرہ پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں، ذرا غور کمپیئر کیا کریں، اچھا پیچھے کیا پڑھا تھا، آگے کیا کیا، ہلکا سا، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، ابھی انشاءاللہ بخاری کا ہم کتاب التفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر آیات کی تفسیر کے ساتھ جو ریلیٹڈ احادیث ہیں اس میں موجود ہیں۔ یہ سعودی عرب والوں نے جو قرآن پاک چھاپا ہے اس کے اندر قرآن پاک کی آیات کے ساتھ احادیث ود ریفرنس موجود ہیں، بہت سی احادیث آپ کو یہاں ریفرنس کے ساتھ مل جائیں گی، اور اس کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ صرف صحیح احادیث ہیں، اس میں کوئی بھی ایک بھی ضعیف حدیث انہوں نے نہیں کوٹ کی۔ یہ خوبی اس کے علاوہ کسی تفسیر میں نہیں ملے گی آپ۔ یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے ختم والے دن آپ کو تحفہ دیا جائے، سعودی ایمبیسی سے بھی کانٹیکٹ کیا، ان کو فیکس بھی مدینہ میں بھیجا۔ ہم نے اپنے پہلے 2 بیچز کو کانوکیشن پہ قرآن پاک ساتھ دیے تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ باوجود کوشش اور بھاگ دوڑ کے ایسا نہ ہو سکا۔ میرا دل یہ تھا کہ 3rd بیچ کو بھی ایک ایک نسخہ یہ میں دے دوں اور آپ لوگوں کو بھی ایک ایک نسخہ دے دوں۔ ہماری کوشش اور کانٹیکٹ ان سے جاری ہے، جو ہی ہوا تو انشاءاللہ میٹنگ کر کے آپ کو بلا کے آپ کے حوالے یہ کر دیا جائے۔ مکتبہ دارالسلام نے چھاپا ہے احسن البیان جو ہے، احسن الکلام چھوٹا ہے، وہ جو پاکٹ سائز کا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ ترجمہ الگ اسکالر نے کیا ہوا ہے، تفسیر کسی اور کی ہوئی ہے، یعنی 2 لوگ ہیں، صفی الرحمان ہے شاید ایک، اور دوسرے حافظ صلاح الدین یا کچھ اس طرح نام ہے۔
لیکن احسن البیان صرف ایک ہی تفسیر کا نام ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو احادیث ساتھ ملیں گی وہ احادیث صحیح ہوگی. طالب علم کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ عام تفسیریں جیسے وہ پڑھتے ہیں اس میں بعض اوقات بالکل ضعیف حتیٰ کہ موضوع روایات بھی انہوں نے دی ہوتی. اتنی پہچان آپ نہیں کر سکتے صحیح کیا ہے ضعیف کیا اور کون سے کس درجے کی ہے. پھر ڈر لگتا ہے کہ غلط چیز کنوے نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ چاہے آپ کم حدیثیں بتائیں لوگوں کو لیکن صحیح حدیث کوٹ کریں اور درست بات ہی بتائیں. حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ احادیث ضعیف ہیں اور بعض اوقات وہ پھر بیان کرنے میں لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی بات یا آپ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے پراپرلی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں جب تفسیر کے لیے آتی ہوں نا تو میں ہر سال کے لیے ایک تفسیر مخصوص کر لیتی ہوں, کوئی ایک, اس میں سے کچھ چیزیں چن کے ساتھ شامل کر لیتی ہوں. اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ صرف ایک تفسیر پر ہی بھروسہ کر لیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کی جائے. اس تفسیر کو ساتھ اس لیے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس کو پھر اپنے پچھلے سابقہ علم سے کمپیئر کر لیتے. مثلا ایک تفسیر جو مولانا وحید الدین کی ہے تذکیر القرآن, اس میں آپ کو ایک خلاصہ سا مل جائے گا آیات کا اور جو مفہوم ہے یہ قرآن کا کیا میسج ہے وہ بہت اچھی طرح ایٹ اے گلاس آپ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے فوری طور پر. بات واضح کرنا آسان, لیکن یاد رکھیے کبھی اپنے اوپر ضرورت سے زائد بوجھ نہ ڈالیں کہ یہ بھی پڑھ لیں یہ تفسیر بھی پڑھ لیں وہ بھی, تاکہ ہم علامہ بن جائیں. جیسے میں تھوڑا تھوڑا دھیمے دھیمے چلتی ہوں, یا اگر آپ ایک سے زائد جگہ پر درس دے رہے ہیں تو ایک جگہ ایک شامل کر لیں دوسری جگہ دوسری پڑھتے چلے جائیں, اور اس میں کوئی بھی چیز جو ضعیف ہو یا کوئی بھی چیز جو خلاف عقل ہو ان چیزوں کو آپ اگنور کر دیں. بس اچھی صاف ستھری چیز کو چن لیں اور باقی سب سارٹ آؤٹ کرتے چلے جائیں. عموماً لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اچھا آپ کون سی تفسیر کہتی ہیں کہ پڑھنی چاہیے, یا اسٹوڈنٹس اپنے بھی پوچھتے ہیں اچھا ہم کس تفسیر سے تیاری کریں. آپ کے پاس 2-3 تفسیریں تو ہوں, اس میں سے ضروری باتیں آپ نے لی ہوں, لیکن کبھی بھی صرف ایک تفسیر کا 100% آپ آگے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسری بات ہے کہ اس میں تعصب نہ برتیں کہ یہ فلانے فقہ کی ہے, یہ فلانے مولانا حضرات کی ہے, یا فلاں مکتبہ فکر کی ہے, یا فلاں گروہ کی ہے, اور نہیں, جو مرضی کوئی ہو, کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا کوئی تصوف والے ہوں یا کچھ. جب آپ نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سمجھ کا دروازہ خود بھی کھول دیا کہ قرآن کی روح کیا کہتی ہے. سال میں اتنا تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے قرآن ہم سے چاہتا کہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے, تو خود اللہ تعالیٰ آپ کو پہچان دیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بھی اوریجنل چیز کی اگر آپ کو پہچان ہے, مثلا یہ پین ہے, یہ اس پہ لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان, تو آپ اس کی ساخت, اس کی شکل, اس کے سائز, اس کے رنگ, اس کے سٹائل سے پہچان جائیں گے. پھر اگر اس کی نقل کہیں آپ کو ملے گی تو آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں یہ نقل ہے, یہ اصل نہیں ہے. بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب لفظی ترجمے کے اس 1 سالہ پروگرام سے آپ گزر جاتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے دین کی روح سے آپ کو شناسائی ہو جاتی. پھر جب آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں تو آپ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ شخص کہاں سے پھسلا ہے, کدھر کو جا رہا ہے, یہ مقصود نہیں ہے قرآن کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سیدھے رستے پر رکھنا, اور کہیں بھٹکنے لگے تو خود سے ہمیں سیدھا کر دینا. تو یہ تو تھا مٹیریل وائز. اب ایک ہو گئی آپ کی ہفتہ وار کلاس جو بڑی ہی اہم ہے عام پبلک کے لیے, ایک ہو گئی آپ کی انڈیویجول ٹیچنگ, ایک ہو گئی آپ کی ڈیلی کلاسز جس کے لیے یہ سارا مٹیریل آپ تعلیم کے لیے استعمال کریں گے, تفسیریں بھی, ڈکشنریز بھی, احادیث بھی. اچھا ایک اور کام ساتھ رکھیں کہ اس کے علاوہ آپ کوئی رسالہ, کوئی کتاب اپنے مطالعے میں ضرور رکھا کریں. بیڈ ٹائم پہ لیٹتے وقت آپ سونے سے پہلے 1 یا 2 باتیں, کوئی عام کسی بھی انٹرسٹ کی موضوع کی کتاب, کوئی سائیکالوجی کی کتاب ہے, کوئی اور جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق, کوئی لٹریچر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی خاص اینگل سے, یعنی ہر ایک شخص کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا, مختلف ٹیسٹ کی چیزیں آپ پڑھتے ہیں, وہ آپ پڑھنے کی ہیبٹ اپنی ریڈنگ کی وہ ضرور قائم رکھیں. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا ایک طرف پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پھر آپ پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ چیزیں اس کو زندگی دیتی ہیں, ریلیونٹ کر دیتی ہیں روزمرہ چیزوں سے. اور یہ ریلیونسی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے.
اگر آپ تعلیم جسٹ برائے تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں. اگر آپ اس کو عام زندگی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، مثلا شاعری کا شوق ہے آپ کو، آپ اس میں اچھے شعر نکال کے آپ انتخاب کریں اور آپ تفسیر پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. اگر آپ کو سائنس کے کچھ فیکٹس پڑھنے کا شوق ہے تو اس میں دیکھیں، فکشن ہے، کچھ ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں سے وہ چیز جو ہے ساتھ ساتھ آپ ریلیٹ کریں. اچھا، ایک اور کام جو میں اپنی تفسیر میں ساتھ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک یلو کلر استعمال ہوا ہے، یہ ریڈ ہوا ہے، یہ نیلا ہوا ہے بیچ میں، یہاں پر یہ سرخ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کہیں آپ کو یلو نظر آئیں گی، کہیں آپ کو گرین نظر آئیں گی، یہ رنگا رنگی. یہ چیز جو ہے یہ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے میں بڑا فائدہ دیتی ہے. مثلا جب میں نے پچھلے سال تفسیر پڑھی تو مجھے یہ ریڈ نقطے جو ہیں یہ زیادہ اہم لگے، اس سال پڑھے تو وہ ارریلیونٹ لگے، یہ زیادہ اہم لگے. اچھا، اسی طرح ایک دفعہ پڑھا تو یہ جیسے یہ یلو ورڈز ہیں، ان کو میں نے تفسیر میں دیکھا، اگلی دفعہ پڑھا تو کچھ اور ورڈ مسنگ تھے، اس کی جیسے وضاحت اس میں لغات میں یا کہیں اور، پھر ان کو ہائی لائٹ کر دیا. پھر اسی طرح میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے یہ قرآن کی میوزک والی بات ہے، یہ آخری پاروں میں ایسے ہی ورقہ ڈالا ہوا ہے، جہاں مجھے فیلنگ آ گئی کہ آج ردم فیل ہو رہا ہے وہیں ورقہ نکالوں گی اور پڑھ کے سنا دوں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کسی خاص آیت سے متعلق نہیں ہے، آخری صورتوں میں بہت ردم ہے، اور جہاں وہ ردم محسوس ہونے لگے وہاں آپ لوگوں کو توجہ دلائیں. اسی طرح وہ اعمال نامے کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، تو آخری پاروں میں اعمال نامے پہ بہت کچھ بات کی جاتی، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس سال کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈائری چھپوائیں اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں یہ سارا مٹیریل ڈائری کے اندر لگا دیں تاکہ ہر شخص کے پاس موجود ہو، اور پھر وہ اپنی تفسیر میں فوٹو کاپیاں یا جو بھی لگانا ہو لگاتا رہے. اچھا، اسی طرح کوئی تصویر دیکھ لی کہیں، وہ جو ریلیونٹ جگہ ہے وہاں پر اسی طرح وہ کاغذ لا کے لگا دیا. اسی طرح احادیث جیسے مختلف. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کئی دفعہ کمنٹس دیتے ہیں اسٹوڈنٹس، بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں. مثلا یہ جو ابلتے ہوئے چشموں کی بات ہوئی تھی قرآن میں، عین آنیہ، اور اس میں کسی نے کہا کہ کشمیر میں ایک چشمہ ہے اور اس میں پانی ابلتا ہے، لوگ وہاں انڈے ابال لیتے ہیں. اب ایسی جو اسٹوڈنٹس کے کمنٹس ہوتے وہ پھینکتی نہیں میں، وہ اپنی تفسیر میں رکھ چھوڑتی ہوں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ کے لیے ہیلپ ملتی ہے. اچھا، اسی طرح کچھ الفاظ کو میں گول دائرے میں کر لیتی ہوں، جیسے صحابہ کے نام ہوتے ہیں یا حدیث کی کتاب کا نام ہوتا ہے، ان کو گول دائرے لگا لیتی ہوں. کیوں؟ آپ مثلاً پڑھ رہے ہیں تو ادھر تو نہیں آپ کو اب ٹائم ملے گا اچھا یہ کیا لکھا ہو، تو جو گول دائرے کی چیز ہوگی آپ صرف اس پہ نظر ڈالیں گے، باقی عبارت پہ نہیں. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ تقریباً ساری تفسیر میں آپ کو یہ حاشیے پہ لکھی ہوئی باتیں ملیں گی، جہاں کہیں کچھ پڑھیں فوراً ساتھ جو ہے حاشیے پہ کچھ نہ کچھ نوٹ کرتے چلے جائیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی رائٹنگ میں جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ یلو چٹس جو ہیں یہ بڑا فائدہ دیتی ہیں. میری اس تفسیر میں نسبتاً کم ہے، لیکن پچھلی تفسیریں میری بھری پڑی ہیں ان یلو کاغذوں سے. یہ جو سٹک کرتے ہیں نا، یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے یہاں ایک جگہ لگائی، اگر آپ نے دیکھا کہ وہ چیز آگے بھی فائدہ دے رہی ہے تو بجائے دوبارہ لکھنے کے وہ چٹ اتاری اور اس دن وہاں لگا لی. پھر اسی طرح جیسے وقتاً فوقتاً آپ کو بیچ میں کچھ چیزیں دکھائی بھی گئیں. مثلا بعض اوقات کسی اور تفسیر میں ایک بات بڑی اچھے طریقے سے بیان کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سارا آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اس تفسیر کا وہ پیج ہی فوٹو کاپی کرا لیں، اتنا سا. جیسے یہ میں نے ایک اور تفسیر سے نکال کے کروایا گا، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ گول دائرے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، گول دائرے لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ اہم اہم باتیں ہیں اس کی جو اس جگہ نہیں مل رہی. اسی طرح بعض اوقات جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ کسی نے بڑی لمبی چوڑی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں اور کسی نے ایک پیراگراف میں بات کی ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی. مثلا واقعہ اصحاب الفیل جو ہے، اگر آپ اس کو تفہیم القرآن میں پڑھیں تو 3-4 صفحات پر مشتمل ہے، اتنی لمبی کہانی ہے کہ تیاری میں ہی آپ کو آدھا دن لگ جائے. تو میں نے ایک پیراگراف میں یہ واقعہ الگ فوٹو کاپی کر کے لگایا. یہ کیوں ایسا میں نے کیا؟ دونوں آپشنز. وقت زیادہ ہوا تو اس پہ آ جاؤں گی، اس میں سے باتیں کروں گی. وقت کم ہوا تو مختصر بات کروں گی. یہ پہلے سے ہتھیار فراہم کر کے رکھنے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تھوڑا رہ جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں، یہ نہ ہو. وہ ہے ایک آیت، خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، بچاؤ اپنا کر کے رکھو، خواہ اکیلے نکلو یا گروہ میں نکلو. پھر اسی طرح سورۃ القریش ہے، تو اس میں بھی میں نے اسی طرح
ایک اور تفسیر سے چھوٹا سا کاغذ ساتھ رکھا. اب یہ ہوتا کہ اس وقت کی تفسیریں پڑھنے کا یہاں نہیں ٹائم ہوتا. ایک اہم بات جو ایسوسیٹ کرتی ہے اور بہت سی باتوں سے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، آپ وہ بولیں اور آپ کا دماغ چلنے لگے کہ اس کے بعد اور کون کون سی بات ہے، وہ پھر آپ ساتھ ہی شروع کر دیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات اس طرح کی آتی ہیں کہ جن میں آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں اچھا یہ اس کا مطلب کیا ہے. مثلا سورۃ الکافرون ہمیشہ میں سوچتی تھی یہ کیوں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما، یعنی ساری صورت میں ایک دو باتیں ریپیٹ کر کے بتائی گئی ہیں، مقصود کیا ہے. اب جب ایک جو سن رہا ہے اگر آپ اس کو صورت میں سے صرف ایک بات کہ اس صورت میں اصل میسج یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، ساری صورت کا میسج یہ ہے، اس میسج کو ہائی لائٹ کریں. کیونکہ اس میں تفسیر میں نہ تو الفاظ ہیں کہ آپ الفاظ کی تفسیر کریں گے. مثلا قل یا ایھا الکافرون آپ کس بات کی تفسیر کریں گے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما، عین بے دال ساری صورت میں ریپیٹ ہو رہا ہے عین بے دال. اب آپ لوگوں کو اگر کہیں بھی کہ عبد کا لفظ جو ہے اس کا یہ معنی ہے، اب کیا تفسیر کریں گے؟ ہے کوئی تفسیر کی بات اس میں؟ نتھنگ. لکم دینکم ولی دین، چند الفاظ ہیں جو بار بار آئے. اب میں جب اس کو پڑھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اس کا مقصود کیا ہے، اس ریپیٹیشن کا اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں. تو جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کفر اور اسلام بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. عقائد کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ میسج آپ دے ڈالیں. پھر اسی طرح سورۃ النصر کا کیا میسج ہے؟ ماڈسٹی، عاجزی. یعنی ایک لفظ میں آپ اپنے سے پوچھیں کہ اس میں کیا میسج دیا جا رہا ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا خطاب ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ بڑی سے بڑی کامیابی پر بھی عاجزی اور اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کو کریڈٹ دینا. اسی طرح معوذتین ہے تو ان میں بھی آپ دیکھیں کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اصل چیز یہی بتانا مقصود تھا اس میں کہ جس طرح مادی چیزیں نقصان دیتی ہیں روحانی چیزیں بھی نقصان دیتی ہیں، یہ جادو شادو. اور دوسرا یہ کہ ہماری اکثریت اس بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے کیونکہ پبلک گیدرنگ تھی نا. اگر میں کلاس میں پڑھاتی یہ صورتیں آپ کو بالکل ڈفرینٹ طرح پڑھاتی، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا میں ریپیٹ کر دوں، لیکن ہاں مجھے پتا آپ یہی کہیں گے ریپیٹ کریں. اب مجھے پتا تھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کام کو یا کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے یا کریں گے یا سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جادو جتنا عام ہو چکا ہے اللہ کی پناہ. اب کیا اس موقع پر آپ کا بتانا یہ فرض نہیں کہ جادو کفر ہے اور جادو کرنے کرانے والا جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ اور کچھ نہیں، اگر ساری آپ کی اس گیدرنگ میں لوگ ایک بات سیکھ لیتے ہیں کہ جادو ایک لعنت ہے، اس سے بچنا ہے اور یہ شرک ہے، تو ٹھیک ہو گیا. معاشرے کی فلاح یا اصلاح کا کام تو آپ نے کیا نا وہاں. اور جو آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ نے کیا بتانا ہے، کیونکہ آپ صرف وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی کام کی کوئی بات کرنی ہے ان کے لیے. کیا آپ کو ایسی چیزوں سے واسطہ پڑے گا؟ اور ہتھیار فراہم کر کے رکھنا. کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو اس سے پہلے ہی انتظام کریں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا ورد بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتیں دی گئی تو آپ نے سب اور چیزیں چھوڑ دی، انہی کے ذریعے پناہ لیتے، پورے یقین سے ان کو پڑھتے جائیں، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یقین رکھیں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی، کیونکہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. جب آپ دین کے لیے نکلیں گے لوگ آپ کو صرف جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر اذیتیں دینے کا بندوبست کریں گے، سوچیں گے اور کرتے ہیں. ایسی چیزوں سے آپ نے کس طرح نبٹنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ توہمات کا شکار ہو جائیں کچھ اور. تو اس موقع پر ایمان بھی بچانا ہے، آخرت کا بھی لحاظ کرنا ہے اور صحیح ڈائریکشن پر جمے رہنا ہے صبر کے ساتھ، کسی غلط چیز کی طرف نہیں جانا. اور پھر آپ دیکھیں کہ من شر حاسد اذا حسد خیرکم من تعلم القرآن وعلم. یہ یاد رکھیں، آپ قرآن سے تعلق جوڑیں، آپ محسوس کریں گے آپ کی دنیا کا رخ بدل جائے گا، دنیا کی مشکلات کا حل آپ کو ملنے لگے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کے بعد اسے دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہ ہو. غم، دکھ، بیماری، پریشانی، مفلسی اور بہت چیزوں کا علاج ہے اس کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر، اس کے سکھانے کے اندر. کیونکہ اصل چیز سوچ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا غنا دل کا غنا ہوتا ہے،
مال سے غنا نہیں آتا، تو دل کا غنا آپ کو قرآن دے گا، تو غیر محسوس طریقے سے زندگی بدلے گی. آپ فقیر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے امیر سمجھیں گے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی تھوڑی سی مثال آپ کو دی تھی، اور آپ یقین کریں کہ اس سے پہلے کہ میری تعلیم مکمل ہوتی، جو میں نے بیچا تھا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا. ایسے موقع اللہ تعالیٰ نکالتا گیا. ویکینڈ پہ میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا، مجھے 10 پاؤنڈز پر آور ملتے تھے. اسی طرح ادریس صاحب نے کچھ کام شروع کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جو ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا وہ پورا ہم سیو کر لیتے تھے، اور وہ اگلے سال کی فیس دینی ہوتی تھی ہمیں. وہاں کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی، اور ہم اپنے روزمرہ کا گزارا ان ویکینڈ کے کام سے کیا کرتے تھے. اور اینڈ میں آ کے جب آخری سال کی فیس دینی نہیں تھی تو وہ سارے پیسے جو تھے وہ خود بخود بچ گئے. اور جب میں جا رہی تھی تو ہمارے پاس ایک فیس تھی اور ایک نہیں تھی. ایک فیس ہمیں خود سے دینی تھی. تو یونیورسٹی کے ایک ہیں اب آج کل جو پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو اس وقت وہ ڈین تھے. جیسے ہم ان کو گئے ملنے کے لیے آخری دفعہ، تو کہنے لگے کہ تم سفر پہ جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، ایک آیت یاد رکھنا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بڑی وسعت دیکھتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. لہذا کبھی مشکل آئے تو پریشان نہ، کیونکہ وہ بھی انہی مشکلات سے گزر چکے تھے پہلے. مشکلات آئیں اور واقعی اتنی آئیں کہ ہلا مارے گئے ہم. وہ تو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی، ہلا مارے جانے والی کیفیت تھی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا، غیر محسوس طریقے سے. اور اللہ کا یہ احسان ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں، کہ کبھی لالچ نہیں رہا. یہ نیت نہیں کر کے گئے تھے کہ وہاں پاؤنڈز کمانے ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنا ہے یا تلاش کرنے ہیں یا کچھ. یہاں سے بھی جاتے ہوئے 2 ہی جوڑے لے کے گئی تھی جو میرے پہلے میں معمول تھا طالب علمی کے زمانے کا. وہاں کے حالات کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ضرورتیں پوری کی. جب ہم شروع میں گئے تو برتن نہیں تھے، اور یہاں سے تو مجھے پتا نہیں تھا کیا کر لے جانا پڑے گا. ہم نے سوچا ہاسٹل میں رہیں گے تو جس طرح ہمارے ہاسٹل ہوتے ہیں کام چل جائے گا، لیکن وہاں تو ہاسٹل کا بھی آپ کو خود کوکنگ بعض اوقات کرنی پڑتی. میں نے یہاں بھی کوکنگ کبھی خاص نہیں کی تھی اور نہ مجھے اتنا اندازہ تھا. میں نے ایک پین ایسی سیکنڈ ہینڈ وہاں پر وہ جمبل سیل سی لگتی ہے اس میں سے لیا ایک پین جس کا ڈھکن بھی نہیں تھا. اس کے اوپر جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے تھے وہ پلیٹ میں نے ڈھکن اس کو بنایا اور وہ یوز کرنا شروع کیا. عادت کوکنگ کی تجربہ تھا نہیں. ایک دن وہ پتھر کی تپی ہوئی پلیٹ میں نے ہاتھ سے پکڑ لی اوپر سے غلطی سے، اس سے میرا ہاتھ یہاں سے چھالے بن گیا تاکہ قلم مجھ سے نہیں پکڑا جاتا. اس کا انفیکشن پھیلا کہ ساری انگلیاں اس میں آ گئی اور ٹپ ٹپ آنسو بہاتی تھی اور روتی تھی. میں کہتی تھی یا رب مجھے تو نے کس حال میں ڈال دیا ہے. یعنی ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ اذیت ناک تھا، لیکن اللہ نے ثابت قدمی دی، ورنہ چھوڑ کے آ جاتے کہ نہیں ہوتا. یہ آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب آپ اس کے کام کے لیے نکلتے ہیں نا تو ساری ضرورتیں پوری کرنا اس کا ذمہ ہو جاتا ہے. 1 سال سے آپ الہدا کے اندر ہیں اور پچھلے بھی کچھ لوگ موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ سے کتنی دفعہ کیا مانگا؟ آپ بتا سکتے ہیں کیا لیا آپ سے؟ اور الحمدللہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے ایفیٹ میں الہدا کو ایک بہت بڑی جگہ بھی عطا کی. بہت دفعہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں جگہ پر خط لکھیں، فلاں سے مدد مانگیں، فلاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود پوری کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جیسے اب یہ فنکشنز ہوتے ہیں، کھانے پینے کے جہاں معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ یہ سب کھانے پینے کا چکر ہے. یہ محاورہ مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے کہ کھانے پینے کا چکر. اسی وجہ سے پہلے دن سے ہی الہدا کا جو کھانے پینے کا کام ہے نا وہ بالکل الگ ہے. اس کا اصل مین ڈونیشن یا فنڈ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں کہ اگر کوئی شخص ڈبے میں کوئی ڈال گیا ہے یا ویسے کچھ دے گیا الہدا کے لیے تو ہم اس کو لگا لیں کھانے پینے پہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں ہے تو نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں. جو پیسہ جس مقصد کے لیے اسی بجٹ کے اندر رہ کے کریں گے. اور الحمدللہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود پوری کر دیتا ہے. لوگ خود آ جاتے ہیں اچھا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے کپس منگوائے ابھی چائے کے لیے کہ ہر دفعہ ہم بازار سے لیتے ہیں، کبھی پیپر کپس لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو ہم خرید ہی لیتے ہیں کچھ، اور پچھلے جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اچھا کپس منگوائے، جنہوں نے لا کر دیے، خرید کر جو لائے، تو میرے دل میں بہت جذبات تشکر تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، بازار مارکیٹ پھری، دیکھا، اٹھایا، سامان، وقت لگایا، سب کچھ. تو
میرا دل چاہتا ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں نا، اور دل سے کروں، اور ان کے لیے دعا بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ کوئی تکلفن نہیں تھا یا کوئی رسمن نہیں تھا، لیکن دل سے تھا. کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو. قرآن کا یہ اخلاق ہے. یعنی آپ کو پتا نا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو حرام تھا، لیکن خذ من اموالہم صدقۃ، لو لیکن ساتھ دعا دو. تو میں نے ان کا صرف شکریہ ادا کیا، اور یہ کپس آ چکے تھے، پیمنٹ ہو چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا. میں نے صرف ان کا شکریہ ادا کیا. ان کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت ہمارا کام آسان کر دیا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. تو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی، تو اگلے دن انہوں نے اس کی جو پیمنٹ تھی وہ ساری واپس بھیج دی کہ نہیں، یہ میری طرف سے الہدا کے لیے ڈونیشن ہے کہ مجھے بھی اس کام میں ثواب ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک میں یہ سوچتی، ایک لالچ رکھتی کہ ان کو اللہ نے دیا ہے تو ان کو میں کہتی ہوں کہ وہ الہدا کو کب خرید دیں. ایک پاسبلٹی تھی نا، لیکن ایک دفعہ بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں ان سے کہوں کہ وہ خرید کے دیں، وہ ڈونیشن دیں، یا ان کا بھی حق بنتا ہے، یا ان کو بھی دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور وہ کیوں نہیں کر. نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں. کیا کسی کا یہ احسان کم ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے، کوئی چیز آپ کو خرید کر لا دیتا ہے، چاہے آپ ہی کے پیسے ہوں. تو کسی کا جو احسان ماننا ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے انسان کو دین کے کام میں. جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا جو آپ کے مددگار ہیں یا کسی بھی طرح آپ کا کچھ کرتے ہیں، تو کوشش کریں حت الوسع کہ ان کا کسی نہ کسی انداز میں شکریہ ضرور ادا کریں. یہ الگ بات ہے کہ جو کام بڑھتے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، تو انسان بعض اوقات ہر ایک کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا. لیکن اگر موقع مل گیا ہے اور اس وقت میں آپ کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا احسان ہے تو آپ اس احسان کا ذکر کر دیں. اور پھر جیسے ہم دین کے لیے جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تو ہم لوگوں کے حریف بن کے نہ نکلیں، یا ان پر الزام تراشیاں کرتے ہوئے مت نکلیں، یا ان کو ہم سنانے کے لیے یا تانا زنی کرنے کے لیے مت نکلیں کہ اچھا یہ آ گیا آج میرے قابو میں تو اس کو وہ سناؤں، کہ نہیں. تو جب آپ کسی کے لیے خیر خواہی کے ساتھ نکلیں گے، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے، آپ دوسروں کی چیزوں کو اگنور کرنے والے ہیں، تو سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں خود بخود محبت پیدا کر دیں. اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے کہ بعض اوقات لوگ منفی باتیں آپ کے بارے میں کر کے آپ کو ڈسٹرب کریں گے، پریشان کریں گے. اس کو کبھی خاطر میں نہ لائیں. منفی باتیں کریں گے، ویسے تو بڑی تبلیغ کرتی پھرتی ہے اور فلانا کام اس کا ایسے ہے، ڈمکانا کام ایسے ہے. جب بھی کوئی تنقید کرے آپ سوچیں، اچھا اپنے آپ سے آنےسٹلی پوچھے، ہوں نا میں ایسی؟ اور اگر دل کہے تو دل کا وہ جواب سنیں، اگر ہیں تو اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو اطمینان رکھیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی نا. آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا، بتائیں گے آپ مجھے؟ جب آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا، ساحر کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، کاہن کہا جاتا تھا، آپ کیا کرتے تھے جواب میں؟ اس کی تردیدی بیانات، خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں. لوگ آپ کو کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو یہ سارے درس شرس کرنے کا، اتنی خرابی ہے معاشرے میں، کوئی اصلاح نہیں، بلا آپ کے کام کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ قطعاً نہ سنیں. لا تطع منہم آثما او کفورا، جو خود کچھ نہیں کرتے آپ کو بھی نہیں کرنے دینا چاہتے. آپ اخلاص کے ساتھ اپنی خیر خواہی جاری رکھیں. بعض اوقات لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ شاید آپ کی کوئی اس میں مفاد ہے، مصلحت ہے یا کچھ اور ہے، اس لیے آپ نکلے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس لیے نہیں نکلے تو آپ کو کس بات کا ڈر؟ ہاں، پھر یہ احساس نہ لوگوں کو دلائیں کہ آپ گناہگار ہیں اور ہم پرہیزگار ہیں، آپ جہنمی ہیں اور ہم جنتی ہیں. صیغہ کون سا استعمال کریں گے؟ شکر ہے، مصنوعی طور پر یا حقیقی طور پر؟ حقیقی طور پر، مصنوعی طور پر نہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو ظاہر کرنے، یہ جو ہم لوگوں پہ ظاہر کرتے رہتے ہیں نا، اللہ تو جانتا نا. لوگوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں. اسی طرح جو مختلف دینی جماعتیں ہیں ان پہ تنقید و تبصرہ نہ کریں. کوئی آپ سے رائے لینے کی کوشش کرے تو کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف ذہن دیا، اپنی اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہی کر رہے ہیں نا، کوئی برا تو نہیں کر رہے. وہ اپنا کر رہے ہیں، آپ اپنا کریں. جو آپ کو صحیح طریقہ لگا آپ اس کے مطابق کریں. کیونکہ جب دین والے لوگ دین والوں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں تو دین ڈھانے کا سبب بنتے ہیں. مذاق نہ اڑائیں. جو ان کی اچھی باتیں، ان کی اچھی باتوں کا ذکر کریں کہ فلاں شخص میں، فلاں جماعت میں، فلاں گروہ میں یہ بڑی اچھائی ہے، بڑی خوبی ہے، ہمیں یہ خوبی اپنانی چاہیے.
اور اگر کوئی ان کے اندر کمزوری ہے یا کمی ہے تو کہے ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو انہیں کو پتا ہوگا وہ کیوں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اچھا فلاں جماعت جو ہے یہ کیوں کر رہی ہے۔ مجھے کسی نے خط لکھا، جب یہ جماعت اسلامی کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، خط مجھے لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ قاضی صاحب سے آپ پوچھیں کہ وہ اپنے اس جلسے کے لیے درخت کیوں کٹوا رہے ہیں، انوائرنمنٹ کیوں خراب کر رہے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کہ آپ ان سے یہ کہیں، آپ ان سے یہ کہیں۔ خیر چونکہ خط تھا اس لیے، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر میری ان سے ملاقات ہوگی جنہوں نے مجھے خط بھیجا اور یہ ساری باتیں کہی ہیں قاضی صاحب کو کہنے کے لیے، تو میں کہوں گی کہ بجائے اس کے یہ خط آپ مجھے بھیجتی ادھر ہی بھیج دیتی تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ نہیں طنز کے ساتھ نہیں، طنز نہ کریں، آپ ان کو سیریسلی مشورہ دیں۔ میرے خیال میں اگر آپ یہی خط ادھر بھیج دیں تو اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ میرا تو اپروچ ہی نہیں ہے قاضی صاحب تک، آپ ان کا ایڈریس معلوم کریں بھیج دیں، تو اس کا فائدہ بھی ہو جائے۔ یعنی لوگ آپ کو آ کے دوسروں کی برائیاں کریں گے، آپ ان کو مشورہ دیں ادھر ہی جا کے کر لیں تو بہتر ہے، ادھر فائدہ ہو جائے گا۔ ہوگا کیا، وہ کریں گے نا دو باتیں آپ بھی بولیں ہاں ہاں بالکل، شیطان خوش ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں نا، یہ سب خیر اور بھلائی کے مقصد پہ بنی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج صبح بھی جماعت اسلامی کی سالانہ اجلاس پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ بہت عرصہ پہلے بھی جماعت کے جو پروگرام ہوتے تھے ان میں تربیت کا عنصر بڑا غالب تھا، تربیت کا عنصر بہت غالب تھا۔ میں نے کہا کاش وہ لوٹ آئے، مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں لیکن جو تقریروں کا نچوڑ تھا اس سے کتنا تزکیہ اور کتنی تربیت ہوئی، وہ عنصر کم ہو گیا۔ ہوتا یہی ہے کہ ابتداء میں جب ایک کام شروع ہوتا ہے بہت اچھی نیت، اخلاص، خلوص کے ساتھ، جب وہ پہلی پود چلی جاتی ہے، دوسروں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ اصل مقصود پیچھے بھول جاتا ہے اور باقی چیزیں غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ حالات بھی تو بدلتے ہیں۔ تو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اگر کوئی جماعت نہیں کر رہی ہے کچھ تو اسے بتانا چاہیے۔ اصل میں یہ بات ہم دونوں کر رہے تھے اور ایک شخص پاس بیٹھا ہوا تھا جو یہ میسج آگے کنوے کرنے کے قابل تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر خواہی ہوگی، کیونکہ کیا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی لازم نہیں ہے؟ کیا یہ سارے دینی جماعتوں والے ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کون ہے یہ؟ غیر ہیں، ہمارے ہیں، اپنے ہیں، ان کی خرابی ہماری خرابی ہے، ان کا غلط رویہ ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بجائے آپ ایک دشمنی کے روپ میں یا ایک تعصب کے یا تنقید کے یا ایک لیٹ ڈاؤن کرنے کے تاکہ ہم چمک اٹھیں اور وہ نیچے ہو جائیں، کوئی سی سا کا کھیل تھوڑی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح آپ کو الجھانے کی بھی کوشش کرے یا آپ سے کوئی تبصرہ کروانے کی، تو آپ کچھ باتوں کے بارے میں سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں معلوم نہیں ان کی کیا پرائرٹی ہے، یہ تو انہیں کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔